امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں اور امیدوں کو طول دے کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں باتیں تو زاہدوں کسی کرتے ہیں مگر کام دنیا پرستوں کسی کرتے ہیں۔ اگر دنیا سے کچھ مل گیا تو شکم سیر ہی نہیں ہوتے، اور اگر ذرا سا بھی نہ ملا تو قناعت نہیں کرتے۔ جو کچھ مل چکا ہے اس کا شکر تو کرتے نہیں، اور جو ملنے سے رہ گیا ہے اس میں اضافہ کی خواہش کرتے ہیں۔ دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں مگر خود نہیں رکتے، اور وہ نیکی کرنے کو کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ صالحین سے محبت تو رکھتے ہیں مگر ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ گنہگاروں سے دشمنی رکھتے ہیں مگر ہے خود بھی گنہگار۔ گناہوں کی کثرت کے سبب موت کو ناپسند کرتے ہیں مگر جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں تو توبہ کرنے لگتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں تو غفلت میں پڑ کر بے فکر ہو جاتے ہیں، بیماری سے نجات پاتے ہیں تو متکبر ہو جاتے ہیں، اور جب گرفتار بلا ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو مجبور ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اور اگر آسائش ملتی ہے تو فریب خوردہ ہو کر رد گردانی کرتے ہیں۔ ضمنی باتوں میں ان کا نفس ان پر غالب آ جاتا ہے اور وہ نفس کے غلام بن جاتے ہیں، مگر یقینی باتوں میں وہ نفس پر غالب نہیں آتے۔ دوسروں کو ذرا ذرا سے گناہوں کی سزا سے ڈراتے ہیں اور خود اپنے عمل سے بھی زیادہ جزا کی امید رکھتے ہیں۔ دولت ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں اور دیوانے ہو جاتے ہیں، اور تنگ دست ہوتے ہیں تو مایوس ہو کر ضمیگیر ہو جاتے ہیں۔ کام کے وقت جی چراتے ہیں مگر مانگتے وقت بس ہی نہیں کرتے۔ جب نفسیات لاحق ہوتی ہے تو گناہ کو مقدم اور توبہ کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ اگر کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو ملت کے بندھن کو توڑ کر آزاد ہو جاتے ہیں۔ عبرت کی داستانیں سناتے ہیں مگر عبرت آموز نہیں ہوتے، واعظ و نصیحت پر زور دیتے ہیں مگر نصیحت آموز نہیں ہوتے، باتوں میں تو ہر ایک سے بازی لے جاتے ہیں مگر عمل بہت ہی کم کرتے ہیں۔ جو کچھ فانی ہے اس پر جان لڑاتے ہیں مگر جو باقی ہے اس سے جی چراتے ہیں، مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے اقدام عمل نہیں کرتے۔ دوسروں کے گناہ کو بڑا سمجھتے ہیں مگر خود اس سے بڑا گناہ کریں تو بہت چھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اپنے اعمال عبادت کو کثیر کہتے ہیں مگر وہی عمل دوسرے بجا لائیں تو انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ امیروں کے ساتھ رنگ رلیاں منانا انہیں محبوب تر ہے بنسبت اس کے کہ غریبوں کے ساتھ مل کر ذکر خدا کریں۔ اپنے مفاد کے خاطر دوسروں کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں اور دوسروں کے حق میں اپنے خلاف فیصلہ نہیں سناتے۔ دوسروں کو راہ پر لگاتے ہیں مگر خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی اطاعت دوسرے کرتے ہیں مگر وہ خود خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ غیر خدا سے برتاؤ کرنے میں خلق خدا سے ڈرتے ہیں لیکن خلق خدا کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتے۔ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہیں اور آخرت کے بیشتر حصے سے محرومی انہیں غمزدہ نہیں کرتی۔ ذرا سی دنیا کا ان کے ہاتھوں سے نکلنا انہیں بے چین کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بے چینی ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگتی ہے، گویا یہ دنیا ان کا مستقل مقام ہے اور دنیا کا ساز و برگ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں تمہیں دنیا سے خبردار کیے دیتا ہوں کہ یہ ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لیے قرار نہیں، اور ایسا گھر ہے جس میں آب و دانہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ یہ اپنے باطل سے آراستہ اور آرائشوں سے دھوکہ دیتی ہے، حالانکہ اس کی آبادیاں ویران ہو جانے والی ہے۔ بھلا اس گھر میں کیا خیر و بھلائی ہو سکتی ہے جو مسمار عمارت کی طرح ایک دن گر جانے والی ہے، اور اس عمر میں جو زاد راہ کی طرح ختم ہو جائے گا، اور اس مدت میں جو چلنے پھرنے کی طرح تمام ہو جائے گا۔